میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو بتاؤ بھی جا کر۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی نے خطاب تو حاجیوں کو فرمایا ہے، لیکن اس کا حکم پوری انسانیت کے لیے ہے۔ حاجیوں کو حق تعالی نے فرمایا حج کرنے کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کر جانا۔ پہلے زمانے میں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، زاد راہ سفر کا خرچ نہیں لے کے جاتے تھے، ایسے ہی چل پڑتے تھے۔ تو ان کو حکم دیا زاد راہ لے کر جاؤ۔ زاد راہ کہتے ہیں جو سفر میں مسافر کے کام آئے۔ اور حج فرض بھی اس کے اوپر ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہو، اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد پیسے اس کے پاس ہوں تو پھر حج فرض ہے۔ اور اگر زائد پیسے نہیں ہیں تو حج فرض نہیں ہے، حج کرے گا بھی تو نفلی ہے۔ اسی طرح عورت پر بھی حج اس وقت فرض ہے جب وہ اپنے اور اپنے محرم کے پیسے اس کے پاس ہوں، اتنا زیور ہو اس کے پاس۔ کتنے پیسے اس سال حج کے ہیں؟ 10-12 لاکھ روپے جتنا بھی ہے، تو عورت کے پاس اگر 24 لاکھ یا اس کے برابر سونا ہے تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور مرد کے کاروبار کے علاوہ 10-12 لاکھ ہے، یعنی اس سے اس کا بزنس متاثر نہیں ہوگا۔ اگر ایک بندے کا بزنس ہی 12 لاکھ کا ہے، وہ حج کرے گا تو بزنس ختم ہے، اس پہ بھی حج فرض نہیں۔ اس کی ضرورت سے زائد ہو تو اس پہ حج فرض ہے۔ تو خواتین اپنے پیسے اور اپنے محرم کے پیسے اگر اس کے پاس ہیں تو پھر حج فرض ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، عورت کے اوپر حج عمرہ نہیں ہے، مرد حضرات لے جائیں ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، لیکن مردوں کے ذمے جو چیز فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے، اور وہ ہے حق مہر۔ کیا ہے جی؟ 5,000 20,000 10,000 جو بھی رکھا ہے وہ نہیں دیں گے، حج عمرہ کرا کے لے آئیں گے، حالانکہ یہ ان کے ذمہ ہی نہیں۔ عورت کا زیور ہے، سونا ہے، اس کے والدین نے دیا ہے یا آپ نے اس کو دے دیا پکا پکا، ایک ہے پہننے کے لیے عاریتاً دینا، ایک ہے حق مہر میں لوگ لکھوا دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسی کا ہے، تو وہ بھی عورت کا ہو گیا۔ اب اس کی زکوٰۃ عورت کے ذمے فرض ہے، مرد کے ذمے تو فرض نہیں ہے، وہ کام کرتے رہیں گے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عورت پھر زکوٰۃ کہاں سے دے؟ سونا بیچ کر دے بھئی، اس کے پاس جو اخراجات کے پیسے اس کو ملتے ہیں اس میں سے دے، یہ تو اس کی سردردی ہے۔ تو وہ کام کریں گے جو آپ کے ذمے نہیں، اور جو آپ کے ذمے ہیں وہ کریں گے نہیں۔ حق مہر آپ کے ذمے ہے، نان و نفقہ آپ کے ذمے ہے، عورت کو خرچ دینا، اس میں کوتاہی کریں گے، پورا خرچ نہیں دیں گے بیوی کو اپنی حیثیت کے موافق، باہر گلشرے اڑائیں گے اور ان کو پورا خرچہ نہیں دیں گے۔ تو جو چیز آپ کے ذمے فرض ہے آپ وہ ادا کریں۔ شادی بیاہ کے موقع پر وہاں لکھوا دیتے ہیں جی یہ پلاٹ عورت کا، جی اتنا زیور اس کا، جی ماہانہ اتنا خرچہ اتنا، یہ ساری چیزیں اب تمہارے اوپر فرض ہو گئی، یہ دینی پڑیں گی۔
قانوناً بھی دینی پڑیں گی، شرعاً بھی دینی پڑیں گی، بذریعہ عدالت بھی آپ سے وصولی کا حق رکھتی ہے اور آپ کو دینا پڑے گا، اور شرعاً بھی آپ مجرم ہیں جو آپ نے اتنے بڑے مجمع میں اقرار کیا ہے تو وہ دینا پڑے گا۔ ہمارے ہاں عجیب مزاج ہے، کچھ لوگ تو اتنی شرائطیں لکھاتے ہیں کہ ہمیں بھی بیچ میں بولنا پڑتا ہے، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، اور کچھ بالکل اس کو ایسے جیسے کوئی مذاق ہوتا ہے، بس جی یہ لکھ لیں جی بس تھوڑا سا۔ میں نے کہا حق مہر اسلام نے بچی کو ایک تحفظ دیا ہے، اب آپ کے 5-10 ہزار میں کیا تحفظ ہے اس کو؟ اگر صاحب حیثیت بچہ ہے تو کم از کم اس کی 2-3 ماہ کی انکم تو لکھائیں، کوئی اس کو تھوڑا سا پتہ تو چلے۔ آج یہ جو فائر منٹ میں چلا دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ حق مہر بہت تھوڑا ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ حق مہر آج کے دور میں تو میں کہا کرتا ہوں ضرور رکھیں، بچی کو بھی تحفظ ہو اور بچے کو بھی تھوڑا سا ڈر ہو کہ یہ پیسے میں نے دینے ہیں، یہ میرے اوپر لازم ہے۔ تو اسلام نے ایک تحفظ دیا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ غریب تھے، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ زکوٰۃ ساری زندگی فرض نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ سے جب آپ کا نکاح ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 131 تولہ 6 ماشے چاندی آپ کا حق مہر تھا۔ یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکالا، یہ مہر فاطمی 32 روپے، پتہ نہیں کہاں سے، یہ کون سی بتی ہے جو جانے نہیں چھوڑ رہی۔ 131 تولہ 6 ماشے چاندی آج کے دور میں، کیونکہ قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو پچھلے دنوں پتہ کیا تقریباً 2.25 لاکھ روپے بنتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج اگر ہم کہیں کہ بھی حق مہر کو 5 لاکھ، اوئے ہوئے ہوئے جی تو مول دین لگے جی سانوں، اوئے ہوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا جی؟ بھائی اسلام نے تحفظ دیا ہے بچی کو، تو تحفظ تو اسی میں ہے۔ کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں یہ مسئلہ اکثر بتاتا ہوں، او جی چھوڑیں جی بس، یہ ہمارے رواج یہی ہے۔ میں نے کہا پھر ہم رواجی مسلمان ہوئے نا۔ تو میرے محترم سامعین، عورت کے ذمے حج فرض نہیں، ہاں اگر اس کے پاس اپنا خرچہ پورا اور اپنے محرم کا خرچہ پورا ہے، اتنی وہ مالدار ہے، بعض خواتین کو والدین کی طرف سے اتنی جائیداد ملتی ہے، زمین مل جاتی ہے، پھر حج فرض ہے۔ اور مرد پر جب اس کی ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنے پیسے ہوں جس سے وہ حج کر سکے، پھر اس کے ذمہ فرض ہے۔ تو فرمایا زیادہ راہ لے کر چلو، خالی ہاتھ نہیں۔ ہمارے ہاں آج کل بھی بڑے لوگ ہیں مانگ مونگ کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بھئی عمرہ آپ پہ فرض ہی نہیں، عمرہ تو ویسے بھی سنت ہے، سنت ہے، تو اس کے لیے مانگ تانگ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے دیے ہیں تو چلے جاؤ، نہیں تو نہ صحیح۔ بہت سے لوگ سمجھتے عمرہ کر لیں پھر حج فرض ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، عمرہ اپنی جگہ پہ ہے، حج اپنی جگہ پہ ہے۔ عمرہ کرنا سنت ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اور دوبارہ جتنی مرتبہ کرو گے سب نفل ہے۔ حج زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ فرض ہے، پھر جتنی مرتبہ کرو گے نفل ہے، اور اگر صاحب استطاعت نہیں تو پہلی مرتبہ بھی نفل ہے اس کا حج۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں مالداروں پہ فرض کی ہیں، غریبوں پہ نہیں ہیں۔ اب قربانی صاحب حیثیت پہ واجب ہے، ہر بندے پہ نہیں ہے، اور جن پہ واجب ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں، اور جن پہ واجب نہیں وہ خواہ مخواہ بیچ میں گھسائیں گے۔ تو بھئی اللہ نے جب آپ کو رعایت دی ہے، آپ صاحب حیثیت نہیں ہیں تو نہ کریں، کیوں قرض لیتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں؟ کرو گے قربانی تو نفل ہے، تو جس کے ذمہ واجب ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور حاجیوں کے حوالے سے مسئلہ بھی سن رہے ہیں،